اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورة البقرہ کے 3rd رکوع کی تفسیر دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک ہم لوگوں نے 2 آیات دیکھی ہیں، آج ہم لوگ انشاءاللہ اسے نیکسٹ 2 آیات دیکھیں گے۔ میں نے جب یہ سورة البقرہ کا 3rd رکوع سٹارٹ کیا تھا تو میں نے ایک چھوٹی سی سمری بتائی تھی اس کی، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کن کن پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا۔ اس میں ایک تھا کہ جب اس وقت کے جو کفار اور منافقین تھے نا، وہ قرآن پاک پر جو اعتراضات کرتے تھے نا، اس میں سے 2 کا ذکر کیا۔ تو آج ہم اس میں سے ایک ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ میں تلاوت کرتی ہوں، اس کے بعد ترجمہ، پھر ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لو، اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں یعنی مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس میں نا بیسیکلی اس وقت ایسا ہوتا تھا 1400 سال پہلے جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تھا نا، تو تب کے جو کفار تھے جو کہ انکار کرتے تھے اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن پاک سے بھی، تو وہ لوگ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض اٹھاتے تھے، اور بلکہ ان کو الزام دیتے تھے کہ نعوذ باللہ وہ خود سے اس کو گھڑ لیتے ہیں یا کسی اور سے لکھوا لیتے ہیں جو کہ علم جاننے والا ہے اور عربک کو جاننے والا ہے۔ کیونکہ اس وقت کے دور میں نا عربی زبان کا بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس پہ بہت زیادہ عبور رکھتے تھے، اور وہاں پہ نا ایک شاعری کا کمپٹیشن ٹائپ ہوتا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی جو اس وقت کے شاعر تھے نا، وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی اپنی نظم یا جو بھی چیز لکھتے تھے نا، اس کو حنا کعبہ کے اوپر چسپاں کر دیتے تھے، اور پھر ایک کمپٹیشن ہوتا تھا جو سی بھی نظم سب سے زیادہ پسند کی جاتی تھی نا، ہر لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے، الفاظ کے چناؤ کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، تو وہ اس ٹائم کا شاعر جو ہوتا تھا نا، اس کو سلیکٹ کیا جاتا تھا کہ یہ اس دفعہ نیکسٹ ایئر تک کے لیے یہ ہمارا نمبر 1 شاعر رہے گا۔ تو جب ایسا ہوا نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة القوثر کی 3 آیات، جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، وہ کہا کہ انہیں حکم دیا کہ یہ لکھ کرنا، یہ بھی یہاں پہ خانہ کعبہ پر لگا دیں۔ تو جب لوگوں نے، جو بہت بہت بڑے بڑے شاعر تھے جو کہ پورے عرب سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ 3 آیات دیکھی تھا تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں جو الفاظ یوز کیے گئے ہیں اور جو اس کا معنی ہے، اور بالکل بیلنسڈ، کوئی انسان اتنی بیلنسڈ چیز لکھ ہی نہیں سکتا۔ عربک میں آج تک جتنے بھی شاعر آئے ہیں انہوں نے اتنا زبردست کلام لکھا ہی نہیں۔ ایک تو یہ بات کہ جو انسان تھے نا، جو وہاں کے لوگ تھے، وہ جانتے تھے اس بات کو کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اتنی زبردست الفاظ، اتنے زبردست، ایک بالکل بیلنس، جو کہ کسی بھی زبان میں جو زباندان ہوتے ہیں نا، اس لینگویج کو سمجھنے والے صرف وہی جان سکتے ہیں اس میں کتنی غلطی ہے اور اس میں کتنی چیز ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ یہ کہتے تھے اس وقت، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ لوگ جانتے تھے اس بات کو کہ یہ کسی انسان کا نہیں ہے۔ اس کے برعکس وہ کیا کہتے تھے؟ ایک بات کہ انہیں پتا تھا، دوسری چیز پھر بھی اعتراض یہ اٹھاتے تھے کہ نہیں، کیونکہ اصل میں نا وہ اعتراض اس لیے اٹھاتے تھے کیونکہ وہ اس کو ماننا نہیں چاہتے تھے، تو وہ یہ اعتراض اٹھا لیتے تھے۔ جیسے منافقین، کیونکہ وہ حکم ماننا نہیں چاہتے، اس لیے اس میں غلطیاں نکالنا یا اس میں نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، وہ اسے جھٹلاتے تھے یوں کہہ کے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، اس میں نا ایک چیز آتی ہے کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے، اس میں ایک تو سب سے پہلی چیز جو کلیئر کٹ ہمیں اس آیت میں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے لکھ لیا، یہ کسی سے لکھوا لیا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے، اس پوائنٹ سے نا ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہونا اسلام میں، دین میں داخل ہونے کا ایک اہم حصہ ہے، کہ ہم لوگ جیسے اللہ پر ایمان لاتے ہیں ویسے ہی ہم نے ایمان لانا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت محمد ہیں، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان پر نازل کیا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھیں، جو ایک پوائنٹ جو ہے جو میں نے بہت زیادہ نوٹ کیا نیو جنریشن میں، خاص طور پہ جو 21st سینچری اور اس کے بعد جتنے بھی ہیں نا،
ان بچوں کے اندر نا ایمان کی وہ تازگی وہ چیز نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں اس چیز میں کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے جاننے میں. تو جو بھی پیرنٹس ہوتے ہیں یا جو بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں نا، ان کا فرض بنتا ہے، اور جو ٹیچرز ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اور ہر کوئی جو ابھی چھوٹے بچے ہیں نا، ان کو یہ لازمی چیز سکھائیں کہ اللہ پر ایمان لے کر آنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آنا، اور پھر اس پر بھی ایمان لے کر آنا کہ جو قرآن پاک یہ جو ہمارے سامنے لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا. ابھی جو ہم لوگ جو بزرگ ہیں یا جو بڑے لوگ ہیں نا، وہ لوگ تو اس چیز کو جانتے ہیں، لیکن جو نیو جنریشن آ رہی ہے نا، اس میں یہ چیز بہت کم دیکھی گئی ہے کہ وہ ان چیزوں نہ تو سکھایا جاتا ہے اور نہ ہی وہ سیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت بڑا لاس ہے، کیونکہ اگر اس جنریشن نے نہیں سیکھا تو سوچیں نیکسٹ جنریشن آگے نیکسٹ چلتے جائیں گی تو یہ تو بالکل ختم ہو جائے گا خدا نہ خواستہ. اس کے بعد ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ انہیں نا ایک اوپن چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو شک ہے نا اس قرآن پاک پہ، تو تم لوگ کیا کرو، اگر تم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اسی طرح کی ایک اور اپنی خود سے بنا کے لے آؤ. یہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا، اور آج اتنے سالوں بعد تک ہے، اور رہتی دنیا تک یہ اوپن چیلنج رہے گا. اور دیکھیں آج تک اس چیلنج کو نہ کسی نے ایکسیپٹ کیا ہے اور نہ ہی کسی نے برا کیا، کیونکہ یہ سچ مچ اللہ کا کلام ہے. اس کے بعد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک تو یہ چیلنج ہے کہ اس طرح کا کلام ایک اور خود بنا کے لے آؤ. اگر ایون کہہ رہے ہیں کہ ایک سورت تم بنا کے لے آؤ، پورا قرآن پاک نہیں، جسٹ ایک سورت بھی بنا کے لے آؤ. پھر اس کے بعد دنیا میں انسان نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یا اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں حلال اور حرام چیزیں بتائی ہیں نا، ان چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے نا ہم کسی انسان کی وجہ سے یا سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے یا فرینڈ سرکل میں یا جو آپ کا سوشل سرکل ہوتا ہے نا اس میں موو کرنے کے لیے یا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا شو کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، انہیں بڑا سمجھ کے یا ان سے ڈر کے یا ان کے سامنے اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، اپنی عزت زیادہ کروانے کے لیے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا اپنے گواہوں یعنی اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو دنیا میں جن کی وجہ سے تم نے میری نافرمانی کی تھی نا، اگر تم آج انہیں بھی بلانا چاہتے ہیں نا اپنی ہیلپ کے لیے، تو انہیں بھی بلا لو. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر دنیا میں بھی کسی بھی انسان کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے نا، تو اس کا کوئی کلوز سے کلوز ریلیشن بھی ہوگا نا، وہ بھی اسے اس سے نہیں بچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس قرآن پاک پہ شک نہیں کرنا، دوسری چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل کی گئی ہے، اس بات پہ بھی شک نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اور پھر ایک اوپن چیلنج ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کی ایک اور صورت بنا لو جو میں نے احکامات نازل کیے ہیں، جو میں نے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں، جو میں نے انبیاء کا ذکر کیا ہے، جو پرانے واقعات بتائے گئے ہیں، اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی ہے، جو اپنی تعارف کروایا ہمیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں چیزیں بتائی ہیں. اور ہر چیز جو اس قرآن پاک میں، اس میں سے کوئی ایک بھی آیت جتنی حیثیت کی کوئی چیز لے کر آ سکتے ہو تو لے آؤ. لیکن دیکھیں آج تک کوئی بھی نہیں لایا. یہ بھی قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ اس کے برابر کچھ بھی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. یہ بھی ایک اوپن چیلنج ہے کہ اگر ہم انسانوں میں کیا پوری کائنات کو بھی ہم لے آئے نا اپنے ساتھ، پوری کائنات کو بھی، تب بھی ہم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ ہی اس کا رب ہے، اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے اور اس کا مدبر ہے. جب سب کچھ، ہر نظام کو چلانے والا اللہ ہے، تو پھر ہم کسی بھی چیز کو اللہ کے مقابلے میں کیسے لے کر آ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں ایک تو آ گیا اوپن چیلنج. جب ایک طرح سے آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ اچھا چلو تمہیں یہ لگتا ہے نا یہ ہے، چلو پھر اس کو جسٹیفائی کرو. اس میں نا ایک طرح سے ایک چھوٹا سا نا ایج بھی دے رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نا، اس میں ایک چھوٹا سا ایج بھی دے رہے ہیں کہ جب تمہیں غلطی کا احساس ہو جائے نا تو انسان لوٹ آئے. اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، توبہ کر لو، واپس آ جاؤ. یا تو اسے جسٹیفائی کرو یا پھر اپنی غلطی مان لو. دو ہی آپشن ہو سکتے ہیں نا. اگر ہم کسی ٹیچر کے سامنے کوئی بھی آنسر دیتے ہیں اور کوئی ٹیچر کہ اچھا اسے جسٹیفائی کرو، یا تو ہم اسے جسٹیفائی کریں گے یا پھر ہم کہہ دیں گے کہ نہیں ہم غلط ہیں. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اگر تمہیں لگتا ہے تم یہ کر سکتے ہو تو پھر لے آؤ، لیکن ساتھ ہی آگے اور تم ہرگز نہ کر سکو گے. پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچانے کے لیے ہمیں اس گناہ میں، اس یہ جو ہم جھٹلاتے ہیں یا قرآن پاک کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو اگر ہم کبھی بھی اسے جھٹلاتے ہیں یا اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں یا عملی طور پہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر کیا ہوگا، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے.
دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نا ہمیں سیدھے راستے پہ لانے کے لیے، اہدینا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ لانے کے لیے ہمیں ریوارڈ اور پنشمنٹ ان دونوں چیزوں کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. کبھی ہمیں جنت کے بارے میں بتا کر ہمیں سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی ہمیں جہنم سے ڈرا کر. ٹھیک ہے، تو اس میں ان آیات میں کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ اگر تمہاری روش، تمہارا طریقہ کار یہی رہا اور تم یوں ہی قرآن پاک کی آیات کو جھٹلاتے رہے اور اس میں شک کرتے رہے، جھٹلانا نہیں بلکہ شک بھی نہیں کرنا، ڈاؤٹس ہونے ہی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں، کوئی ایک بھی آیت، کوئی ایک حرف پہ بھی شک نہیں ہونا چاہیے. اگر ہے تو پھر دیکھو تمہارے ساتھ اینڈ میں کیا ہوگا کہ تمہیں ایسی آگ میں پھینکا جائے گا. دیکھیں اس آگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیسی ہے، اس کا ایندھن، اس کا فیول کیا ہے، میں یا آپ، خدا نہ خاصہ، اللہ نہ کرے. اور دیکھیں فیول ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جب ہم اسے آگ میں ڈالتے ہیں نا تو وہ آگ کو زیادہ کرتی ہے، اس کو بھڑکاتی ہے. تو جب انسان اس میں ڈالے جائیں گے، جو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا عذاب ہے، اتنا شدید، اتنا سخت، اتنا تکلیف دینے والا، اور جب اس میں انسان ڈالے جائیں گے تو وہ اور بھڑکتی جائے گی، اس کی شدت میں، اس کی تپش میں، اس کے درد میں اور اضافہ ہوتا جائے گا. اور ساتھ کیا ہے؟ پتھر. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ پتھر جو ہوں گے نا وہ گندک کے ہوں گے، وہ والے پتھر جس سے ٹائر نہیں بنتا، یا جو چارکول ہوتی ہے جو روڈز پہ ڈالی جاتی ہے، اور وہ بہت سٹکی ہوتی ہے، اور وہ اتنی گرم اور اتنی تپش والی ہوتی ہے کہ اگر ہم لوگ، اگر کہیں پہ بھی آپ لوگوں کا ایسا ہوا ہونا جہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ روڈز بن رہی ہیں اور اس کے اوپر جب بالکل گرم گرم وہ بلیک بلیک ڈالتے ہیں، اس کو کوئی ٹچ کرنے کا بھی تصور نہیں کر سکتا. ایک تو وہ اتنی سٹکی ہوتی ہے اور ساتھ شدید طرح کی گرم، اس طرح کے پتھر ہوں گے. سوچیں کہ ایسی آگ ہوگی جو انسان کے باڈی کے ساتھ چمٹ کے رہ جائے گی، چپک جائے گی، انسان اسے بچ نہیں سکتا. اور آگے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو جہنم میں جائیں گے ان کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا بلکہ زیادہ ہی کیا جائے گا. سوچیں صرف قرآن پاک پر جو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اگر کسی بھی چھوٹے سے بھی پوائنٹ پہ شک کرتے ہیں نا، یا ہم اس کے احکامات کو ماننے کے لیے اس میں اسے جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں زبان سے یا دل سے، ہمارے دل میں کوئی خیال آتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا پھر ہم عملی طور پہ اس سے بچتے ہیں، تو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ شک کر رہے ہیں قرآن پاک پہ. اور اس شک کی کیا سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آگ میں ڈال دیں گے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اور وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے. اور کافر کی ڈیفینیشن تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کفر کرتے ہیں یا ان سے انکار کرتے ہیں، چاہے وہ ہم زبان سے انکار کریں، ہمارا دل اسے انکار کرتا ہے، یا پھر ہم عملی طور پہ انکار کرتے ہیں. استغفر اللہ.